بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ برکت کیا ہوتی ہے بابا جی؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا برکت ہوتی ہے جس چیز سے چیز کم ہو، آمدنی کم ہو، استعمال زیادہ ہو رہی ہو، پھر بھی پریشانی نہ ہو۔ کہنے لگا بابا جی کچھ سمجھائیں آپ آسان لفظوں میں۔ تو بابا جی نے کیسے سمجھایا؟ آئیں آسان لفظوں میں، کیا ہی خوب الفاظ ہیں۔ بابا جی نے کہا دیکھیں، ایک ہوتی ہے کتیا، وہ بھی 6 ماہ بعد بچے دیتی ہے، 6 ماہ بعد، اور کتنے کتنے دیتی ہے؟ 11 12 اتنے۔ تو بکری جو ہوتی ہے وہ بھی 6 ماہ بعد ہی بچوں کو جنم دیتی ہے، مگر بچے اس کے کتنے ہوتے ہیں؟ 1 2 3 تھوڑے سے۔ اور ادھر حرام مال، ادھر حلال مال۔ بکری حلال ہوتی ہے اور کتیا حرام ہوتی ہے۔ اچھا وہ حرام کیوں ہے، یہ حلال کیوں ہے؟ اور آگے بابا جی نے فرمایا آپ بتائیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتیا کو لوگ ذبح کرتے ہیں یا بکریوں کو؟ وہ کہنے لگے بابا جی بکریوں کو۔ ہوٹلوں میں بکریاں ذبح ہوتی ہیں، قربانی کے موقع پر ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں بکریاں بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ پر بھی، گھروں میں تقریبات پر بکریاں بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی کبھی کبھار دوست احباب شوق سے دعوت کرتے ہیں تب بھی بکریاں یا بکرے ذبح کر لیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ذبح ہونے والی چیزیں تو بکریاں ہیں، اور پیداوار میں زیادہ کون ہے؟ کتیا۔ ان کے بچے زیادہ تیزی سے پیدا ہوتے ہیں، اور بکریاں یہ تو تھوڑے سے۔ اور استعمال میں زیادہ بکریاں بکرے ہیں استعمال میں، اور آمدن میں زیادہ کتیا ہے۔ تو یہ اتنی برکت جو اجڑ کے اجڑ، ریوڑ کے ریوڑ جو پھر رہے ہیں وہ تو بکریوں کے ہیں۔ اب کتے تو اتنی تعداد میں نہیں ہیں، تو ان میں برکت اتنی کیوں ہے؟ پھر بابا جی نے فرمایا بیٹا بات اصل یہ ہے، یہ مال ہے حلال، وہ ہے حرام۔ اب حرام وہ کیسے ہے؟ وہ بھی اللہ کی پیداوار ہے۔ یہ حلال کیسے ہے؟ یہ بھی اللہ کی پیداوار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حلال انسان کا لقمہ تب ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو، حرام لقمہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی نافرمانی سے ہو۔ تو جو کتے ہیں وہ ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بھونک رہے ہوتے ہیں، ہر آنے جانے والے کے اوپر جھپٹ رہے ہوتے ہیں، ساری رات گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، اور کیا کیا کہاں کہاں نہیں پھرتے ہوتے، چھتوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی صبح اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا، صبح کی اذان کا، صبح کی نماز کا، تو کتے سو جاتے ہیں۔ ساری رات گلیوں میں، اور جب اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے تو وہ کتے سو جاتے ہیں۔ اور بکریاں، آپ کبھی بکریوں کے ریوڑ میں جا کے دیکھنا رات کو، یا اس حویلی میں جہاں بکریاں بند ہوتی ہیں، ساری رات بکریاں پھر رہی ہوتی ہیں۔ کبھی اس بکری کے پاس وہ دوسری بکری آ کے بیٹھ رہی ہے، کبھی وہاں سے اٹھی دوسرے کے پاس، ساری رات بکریاں سوتی ہیں۔ شام کے وقت بکریاں ایک دوسرے کے پاس پھرتی ہیں، اس کے بعد بکریاں سو جاتی ہیں۔ ساری رات بکریاں سوتی ہیں، جیسے ہی صبح اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے تو سبحان اللہ کہیے بکریاں اٹھ جاتی ہیں۔ صبح اذان کے وقت بکریاں اٹھی ہوتی ہیں، صبح تہجد کے وقت بکریاں اٹھی ہوتی ہیں۔ یہ ہے حلال اور حرام میں فرق، کہ جو حلال ہوتا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہیں جو لوگ صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے صبح دن کی ابتدا میں ہی شیطان کی اطاعت کر لی تو وہ رب رحمان کے بندے کب بنے؟
جنہوں نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا جو حکم مانا وہ ابلیس کا مانا ہے، نماز ہی نہیں پڑھی تو سب سے پہلے انہوں نے ابلیس کی بات کو مانا ہے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں جانتے ہیں جو لوگ سب سے پہلے ابلیس کی اطاعت کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ پوچھا گیا حضور کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ سارا دن وہ ابلیس کی باتوں میں آ کر اتنے گناہ کرتے ہیں کہ پھر ساری رات ان کے گناہوں کا بوجھ ان کے جسم پر پڑا رہتا ہے، پھر ان سے ہلا نہیں جاتا، پھر ان کے جسم ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، پھر نیکی کی طرف ان کا جسم نہیں جاتا، پھر وہ اگلے دن بھی وہی گناہ شروع کر دیتے ہیں جو اس سے پہلے کر رہے تھے۔ ابلیس اپنے جو گناہوں والے بندے ہوتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ایسے طرح بابا جی فرمانے لگے بیٹا یہ ہے حلال جس کی آمدنی کم اور استعمال زیادہ ہو رہے ہیں، یعنی پیسے کم آ رہے ہیں اور جا زیادہ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ہے یار، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا گزارا کیسے چل رہا ہے۔ یہ ہے برکت، سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنی آمدنی نہیں ہے جتنا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے خرچے ہیں، پھر بھی اللہ کا کروڑا شکر ہے، اللہ بے انتہا دے رہا ہے۔ اور ادھر وہ آدمی کہ جس کے پاس آمدنی زیادہ ہے وہ کہتا یار میں سنبھال کے بھی پیسے رکھتا ہوں، خرچہ بھی کم کرتا ہوں، بیوی بچوں کو بھی بس پورا سورا دیتا ہوں، اور فنکشنوں پہ تقریبات پہ بڑا کم جاتا ہوں، تو پھر بھی پتہ نہیں یار پیسے کہاں جاتے ہیں۔ لوگوں کے تھوڑی آمدنی ہوتی ہے اور بڑا خوبصورت گزارا چل رہا ہوتا ہے، اور ہماری زیادہ آمدنی ہے پھر بھی اتنا خوبصورت گزارا نہیں۔ اس کا مطلب ہے بھائی تو اللہ سے برکت کی دعا مانگ، وہ کام کر جس سے تیرے کام میں برکت آ جائے، ایسا نیک بندہ بن تاکہ تمہارے کام میں برکت آ جائے۔ اس کی آسان بات یہ ہے کہ جو امام مسجد ہوتے ہیں الحمدللہ ان کی تنخواہ تھوڑی ہی صحیح، ہم نے دیکھا ہے امام مسجدوں کی تنخواہ 12,000 15,000 20,000 25,000، یار یہ کوئی گزارا تو نہیں ہے۔ ظاہراً ہر چھوٹے سے چھوٹے بندے کا بھی خرچہ 45 سے 50 60 ہزار روپے ہے ایک مہینے کا، لیکن الحمدللہ ان کا گزارا چلتا ہے۔ اور ادھر بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کی 4 8 لاکھ تنخواہ ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے درخواست دی ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ، اس میں گزارا نہیں ہو رہا۔ اس لیے یا طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔